جیسا کہ کل کراچی میں دیکھنے میں آیا، سیاسی اور فوجی اتحاد کی علامتیں قوم کا مورال بلند کرتی ہیں اور کاروبار میں گرمی پیدا کرتی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 430 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ جے نیوز کے اینکر پرسن حامد میر پر حملے کے ملزمان کے بارے میں ابھی تک پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ کراچی آپریشن اس معاملے میں فی الحال ناکام ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان حامد میر کی عیادت کے لیے گئے اور جمہوریت کے لیے ان کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ برطانیہ میں ایم کیو ایم کی قیادت کے حوالے سے جاری تحقیقات کے معاملے میں کل اخبار دی نیوز میں برطانیہ کے مشہور صحافی کا مضمون شائع ہوا تھا۔ آج ایم کیو ایم اس معاملے میں اہم موقف دے گی۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں دہشت گردوں کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار خود ساختہ بم ہیں۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ اپنے پروگرام میں پیش کریں گے۔ بھارت میں مودی راج آ رہا ہے اور وہاں کے 25 کروڑ مسلمان چراغ پا ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ جیسا کہ کل کراچی میں دیکھنے میں آیا، جب پاکستان کی پوری سیاسی قیادت فوجی قیادت کے ساتھ ایک کمرے میں جمع ہو اور پاکستان کو درپیش مسائل کے بارے میں سر جوڑ کر بیٹھے، قوم کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کے مورال میں اضافہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاروبار کرنے والوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ایک بہت بڑی کاوش تھی، جس کے نتیجے میں کل کراچی کے حوالے سے کراچی کے گورنر ہاؤس میں جو اجلاس ہوا، اس میں ان کی خصوصی دعوت پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ اس اجلاس میں گورنر سندھ، کور کمانڈر کراچی، وزیر اعلیٰ سندھ اور متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے اراکین اس موقع پر جمع ہوئے۔ کراچی میں جو صورتحال درپیش ہے، اس حوالے سے اس کراچی آپریشن کے آخری فیز، جس کو کہ اب حتمی اور فیصلہ کن فیز کہا جا رہا ہے، اس سلسلے میں حکمت عملی ترتیب دی گئی۔ بہت اہم اجلاس تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اہم اجلاس اور وزیر اعظم کی موجودگی اور چیف آف آرمی اسٹاف اور سابق صدر کی موجودگی کے بعد کہیں جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ لیاری گینگ کے سب سے مطلوب ترین افراد کے بارے میں بیرون ملک ریڈ کارنر نوٹس یا انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کی کوشش کی جائے، جس کے بعد آج باقاعدہ اعلان ہوا کہ کراچی کی لیاری کے گینگ وار کے اہم ترین ملزم عزیر بلوچ، بابا لاڈلا اور تاج اور تاجو کے ریڈ وارنٹ ایشو کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر موجودگی ضرورت پڑی اور ان کی صدارت میں اجلاس، جس کے بعد ایک بار پھر یہ عہد و پیما ہوا کہ غیر قانونی سمز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خود وزیر اعظم کی صدارت میں اس حوالے سے 4 اجلاس ایسے ہیں جس میں وعدہ کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ غیر قانونی سمز جو پاکستان میں دہشت گردی اور جرائم میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، ان کو ہر صورت میں روکا جائے گا، لیکن اب بھی یہ نہیں ہوا ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں عمل جو ہوگا وہ جون میں دیکھنے میں آئے گا۔ آج کل کے اجلاس کے بعد اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل رضوان اختر نے لا اینڈ آرڈر کا ایک اہم اجلاس طلب کیا اور آپریشنل بنیاد پر، یعنی زمین پر جو کارروائی ہونی ہے، اس کی ایک مربوط اور بھرپور حکمت عملی ترتیب دی گئی، جس کے بعد ہم خیال کر سکتے ہیں کہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد کراچی آپریشن اپنے حتمی اور آخری فیز میں داخل ہونے والا ہے۔ کراچی میں کل جو عظیم الشان فقید المثال اجتماع دیکھنے میں آیا پاکستان کی فوجی سیاسی قیادت کا، اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس کاروباری دارالحکومت میں تاجر پیشہ لوگوں کی اور تجارت کی ہمت بڑھتی ہے اور ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 روز کے دوران کئی روز سے ڈپریس کراچی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ گئی ہے اور کل کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 116 پوائنٹ اس میں اضافہ ہوا تھا، آج اس میں 315 پوائنٹ اضافہ ہو گیا اور کل ملا کے اس دوران 430 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ ایک اطمینان کی علامت ہے۔ اور اسی دوران خاص طور پہ کراچی کے تاجر حلقے اور وہ بزنس مین جن کا کہ اثر پورے پاکستان میں ہوتا ہے اور پاکستان کے اس معاشی شہر کی ایکٹیویٹی میں آج بہتری کے آثار ضرور نمایاں ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح سے یہ ہم جانیں گے۔ پاکستان میں سب سے بڑی تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جناب زکریا عثمان ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔
صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسا کل ہم نے کراچی میں دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے خاص طور پہ آرمی چیف کو بلایا، کور کمانڈرز آئے، ڈی جی رینجرز تھے اور سابق صدر زرداری صاحب تھے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے. یہ جب ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی بیٹھے ہیں، کور کمانڈر بھی بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم اس سلسلے میں حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں، اس سے کتنا کاروباری ماحول میں فرق پڑتا ہے اور تاجروں کے اعتماد میں اس حالانکہ علامتی چیز ہے اس میں کتنا فرق پڑتا ہے؟ اب جو کل جو میٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہوں کو بلا کر اور ان کے ساتھ اور چیف کو بھی بلایا ہے آرمی کے، تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ سائن، کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک اچھی ٹیم بن گئی ہے کہ سویلین گورنمنٹ بھی ساتھ ہے، ملٹری بھی ساتھ ہے اور پولیٹیکل لیڈرز بھی پارٹیوں کے ساتھ ہیں. تو اگر مل جل کے اگر یہ کوئی فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ اب نیکسٹ آپریشن ان کو مضبوط کرنا چاہیے، تو کاروباری برادری میں بڑی خوشی کی لہر بڑھ گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی مارکیٹیں کافی بہتر انداز میں موو کر رہی ہیں، اور صرف اس امید پہ کہ جی ایس پی پلس ملنے کے بعد اس کا ایڈوانٹیج اٹھانے کے لیے ہمیں اپنی پروڈکشن سرپلس کرنی ہے. تو اگر پروڈکشن سرپلس کرنی ہے اور اسی طرح ہڑتالیں ہوتی رہیں اور یہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن رہی تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. مجھے بڑے اچھے دن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے کاروباری برادری جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے اور حالات اگر ہمارے ٹھیک ہو جائیں اور ہم اپنی فیکٹریوں میں وقت دے سکیں، جو کہ ہم فی الحال نہیں دے پا رہے اور علی شام کو ہی نکل جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری برادری خوشی تو ہوگی، خوشحالی بھی ملک میں آئے گی. اچھا، لا اینڈ آرڈر کراچی کی خراب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نے پورے ملک کی معیشت کو متاثر کیا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے اور میٹروپولیٹن سٹی جو ہے وہ پورٹ سٹی بھی ہے، اور جب پورٹ سٹی میں مشکلات آتی ہیں تو پورا ملک اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کراچی شیرک ہے پورے پاکستان کی، اور پاکستان کا تقریباً 60 سے 66% ریونیو کراچی سے ملتا ہے. تو اگر کراچی ڈسٹرب ہو جائے گا، پورٹ سٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، تو بہت ساری ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پورے ملک کی ضروریات پوری کرنا، اور پورے ملک کی سروائیول کراچی سے پیوستہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کراچی جو ہے وہ اس وقت اتنا امپورٹنٹ بھی ہو گیا ہے پورٹ سٹی کی وجہ سے. باقی ساری دنیا کے ہیڈ آفس یہاں پر ہیں، تو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ایک کمرشل اسٹیٹ ہے، اور کراچی کی وجہ سے پورے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ فرمائیے گا عثمان زکریا صاحب کہ آپ ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان کے تاجروں کی سب سے نمایاں، سب سے اہم تنظیم ہے. اس آخری مرحلے میں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فائنل فیز ہے کراچی آپریشن کا، اس سلسلے میں اب آپ کا حکومت کو، لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کو، آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ آپ کی انجمن ان کو کیا مشورہ دے گا کراچی میں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کامران بھائی کہ اس میں ایشو یہ ہے بیسیکلی کہ کرمنل جو ہے وہ سمجھتا ہے میری بیل ہو جائے گی، یا تو اس کے پیچھے جو مافیا ہے وہ اس کی بیل کرا دیتا ہے. یہ بڑا اس وقت منظم کاروبار ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو وہ جب اغوا کرتے ہیں تو راستے میں ہی ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرمنل بہت سارے ابھی گورنمنٹ کے ہاتھ گرفتار ہو چکے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کا اور آرمی کا اور ان کا بھی ابھی یہ نیت ہو گئی ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. اب کاروباری آدمی سے زیادہ ایفرٹ نہیں کر سکتا، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے، سموں کی دوبارہ سے پڑتال ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا ماحول میں بھی لوگوں کو جب ایک ہمت پیدا ہو جائے گی اور کانفیڈنس کریٹ ہو جائے گا تو ہماری پروڈکشنیں بڑھیں گی، کاروبار بڑھے گا. اور کاروبار ہمیشہ ان حالات میں نہیں بڑھ سکتا جہاں آدمی کو جان کی فکر ہو. بہت بہت شکریہ جناب زکریا عثمان، صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ تھے. کل وزیر اعظم نے ایک بہت اہم اور بہت ہی کراچی والوں کے لیے حوصلہ افزا اجلاس کیا کراچی میں، جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی آئے، کراچی کے کور کمانڈر بھی تھے، سابق صدر آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی بھی جمع ہوئی. بہت اچھا جیسچر تھا، اور کراچی کے کیا بلکہ پورے پاکستان کے قوم میں اس سے ان کے مورال میں اضافہ ہوا کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نہ صرف وزیر اعظم کی قیادت میں
ایک جگہ پر اکٹھی ہے بلکہ پاکستان کے اہم ترین مسائل سے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا فوری اثر بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کی جو ایکٹیویٹی تھی پچھلے کئی دنوں سے ماند پڑ رہی تھی، مسلسل اس پہ اوس پڑتی نظر آ رہی تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں کے دوران اس میں پھر ایک نئی برقی لو پیدا ہوئی ہے۔ کل کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 160 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، آج تقریباً 315 پوائنٹ کا اضافہ، آج کاروبار کے دوران 400 پوائنٹ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، کل ملا کے 430 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ کیا اس کا بنیادی وجہ وہ اجتماع تھا جو کل کراچی میں ہوا اور ماحول کی بہتری کے امیدیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سرگرمی دیکھنے میں آئی؟ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد سہیل نے۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کتنا اثر پڑتا ہے مارکیٹ میں، آپ کی مارکیٹ پہ اور دوسری مارکیٹس میں، جب اس قسم کی ہم پکچرز ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ ملٹری اور سویلین لیڈرشپ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں اور جو کرٹیکل ایشوز ہیں کنٹری کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ کے لیے دیکھیں، پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو انویسٹمنٹ کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ سب سے بڑی 2 رکاوٹیں تھیں جو پچھلے 4-5 سال میں دیکھی گئی ہیں، جس میں سے ایک انرجی شارٹیجز یعنی جو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا نہ ہونا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم کل کی میٹنگ کو دیکھیں تو جس میں حکومتی پارٹی، ساری اپوزیشن پارٹی، آرمی ریپریزنٹیٹیوز، پولیس اور ساری ایجنسیوں کے جب لوگ شامل تھے اور ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا، تو یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کاروباری ماحول کے لیے، کیونکہ اس طرح کی میٹنگز بہت کم ہی دیکھی گئی ہیں، اور اسی طرح کے ایفرٹس آج سے 4-6 ماہ پہلے کی گئی تھی جس سے کچھ بہتری آئی تھی، اسپیشلی کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ تو یہ ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ تھی، بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ تھی، اسپیشلی ان انویسٹرز کے لیے جن کا کاروبار لا اینڈ آرڈر سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسری جانب فارن انویسٹرز کے لیے جو پاکستان آنا اب بھی پسند نہیں کرتے، وہ بنگلہ دیش جہاں پہ پچھلے سال بہت ہڑتالیں ہوئی، جہاں تھائی لینڈ جہاں پہ ابھی بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں، نائجیریا جہاں پہ دہشت گردی ہے، وہ اب بھی ان ممالک میں جانا پسند کرتے ہیں، پاکستان آنا نہیں پسند کرتے تھے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو کل کی میٹنگ کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی، اور اگر جو اس میں فیصلے ہوئے ہیں اس سے اگر کاروباری ماحول بہتر ہو اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو تو یہ انویسٹرز کے اعتماد مزید بحال کرے گا۔ تو سہیل صاحب، کل اور آج جو ہم نے اسٹاک ایکسچینج میں ایکٹیویٹی دیکھی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے کئی دنوں سے اس میں صد مہری دیکھنے میں آ رہی تھی، تو یہ جو ماحول بنا ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا، خاص طور پہ آج تو ایک موقع پہ اسٹاک مارکیٹ تقریباً 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ہو گیا تھا اور آخر میں 315 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، وہ صرف آج جو مارکیٹ کی بہتری تھی اس میں کل کے جو اجلاس تھا اس کی بھی اہمیت تھی، مگر سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ MSCI جو دنیا کا مانا ہوا اور بہت بڑا انڈیکس پرووائڈر ہے، جس کو تقریباً دنیا بھر کے $8 ٹریلین کے فنڈز اس کو اپنے آپ سے بینچ مارک کرتے ہیں، یعنی اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اس کے ریٹرن سے۔ اس نے آج پاکستان کا ویٹ فرنٹیئر انڈیکس میں 4% سے بڑھا کے 7% کر دیا ہے، جو توقعات سے زیادہ بہتری ہے، اور 4 نئی کمپنیز کو فرنٹیئر مارکیٹ انڈیکس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج جو لوکل سرمایہ کار ہیں انہوں نے بھی اور کچھ فارن سرمایہ کاروں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے، کیونکہ انڈیکس میں ویٹ کا بڑھنا سے یہ ہوتا ہے کہ اگر فنڈز ایلوکیشن فرنٹیئر مارکیٹس میں ہوں گی تو پاکستان میں جتنے پہلے پیسے تھے اس سے تقریباً دگنے پیسے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ تھے۔ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں مگر قوم کے رہنما سب سے پہلے قوم کو ان کی ہمت بڑھاتے ہیں اور وہ صرف یکجہتی سے بڑھتی ہے، جس کا کہ کل نادر نمونہ کل کراچی میں دیکھنے میں آیا۔ تو وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک بڑی کاوش کی کراچی کے مسائل کو اور کراچی کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس قسم کا اجلاس کیا جو اس سے پہلے کراچی کے حوالے سے یا پاکستان میں آج تک نہیں ہوا تھا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جیو نیوز کے ممتاز اینکر جناب حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ آج تک ان پر حملہ کرنے والوں کا کوئی سراغ نہیں لگا ہے، یا اگر سراغ لگا ہے تو ابھی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں بات ہوگی، اور یہ بھی کہ بالآخر آج تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان حامد میر صاحب کے گھر گئے اسلام آباد میں اور ان کی عیادت کی۔ کمرشل بریک کے بعد
ویلکم بیک۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے جیو نیوز کے ممتاز اینکر پاکستان کے نامور صحافی جناب حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس اور رینجرز اور تمام تحقیقاتی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے ملزموں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ فی الحال یہ پیش رفت بھی منجمد ہو گئی ہے۔ جناب حامد میر پر حملے کے حوالے سے حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ملزمان کا سراغ لگایا جائے اور اس گروہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے جس نے حامد میر پر حملہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہے یہ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عبداللطیف ڈوگر۔ بہت بہت شکریہ عبداللطیف ڈوگر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، جو بھی تحقیقات ہوئی ہے اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں، رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے اور تمام ایجنسیز ہیں، انہوں نے اب تک کیا معلومات جمع کی ہے اور کیوں ابھی تک یہ کیس سالو نہیں ہو رہا ہے؟ کامران صاحب، جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم JIT جسے بولتے ہیں، یہی تشکیل دی تھی اور وہی پہلے دن سے آج تک اس میں تفتیش کر رہی ہے۔ اس میں جیو نیوز سے منسلک افراد سمیت جو ہے وہ تقریباً 21-22 کے قریب لوگوں کے بیانات اس میں ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اب تک، اور اس میں کچھ پازیٹیو کچھ نہیں ملا سوائے یعنی شاہدین کے 3 کے جو کہ آئی وٹنس تھے وہاں، جنہوں نے پورا واقعہ ڈسکرائب کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حامد میر صاحب کا جو بیان لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا۔ دیگر جو بیانات لیے گئے ہیں اس میں 2 پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے اہم افراد بھی شامل ہیں جن کے وہ نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے تھے، تاہم ٹوٹل 20-22 کے قریب ہیں۔ دوسرا جو ویڈیو ٹی وی کے جو ویڈیو CCTV ویڈیو جو لی تھی پولیس نے، 2 CCTV کیمروں کی جو فوٹیج تھی وہ کافی کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ جو اس میں پولیس نے ڈسکلوز کیا ہے جناح ٹرمینل کا جو ارائیول کا جو ایریا تھا، اس ایریا کی جو فوٹیج ہے اس میں پولیس کو ملا ہے ایک شخص ایسا جو کہ حامد میر صاحب کے بالکل قریب تھا اور وہ میڈیا پرسن کے روپ میں تھا، باقاعدہ کیمرہ تک لٹکایا ہوا تھا اور میڈیا پرسن کے روپ میں وہ آس پاس رہا، لیکن مسلسل فون کے اوپر وہ کسی سے رابطے میں تھا۔ شاید اس نے وہ گیٹ اپ اس لیے اپنایا کہ کوئی اس سے پوچھ نہ سکے، کوئی اس سے کہہ نہ سکے کہ وہاں وہ کیوں ہے، تاہم پارکنگ ایریا تک وہ بندہ دیکھا گیا۔ اس کی جب انہوں نے فوٹیج وغیرہ لی ہے تو اس میں وہ کلوز فیس میں وہ پہچان میں آ رہا ہے، تاہم نادرا سے جب اس کا ڈیٹا ان کو میچ کرانے کی کوشش کی وہ اس میں پولیس کو ناکامی ہوئی، وہ نہیں ہو پایا۔ دوسری جو مین چیز ملی کہ اس میں 6 مقامات ایسے تھے جن کا انہوں نے جیو فینسنگ کرائی ہے، یعنی کہ موبائل فون کے ٹاور سے جو انہوں نے ڈیٹا لیا تھا، 4 لاکھ کے قریب موبائل فون کا ڈیٹا لیا گیا تھا، جو کہ ایئرپورٹ کا جناح ٹرمینل کا تھا، اسلام آباد ایئرپورٹ کا تھا، جائے وقوع جو کہ جناح برج ایئرپورٹ کے پاس وہاں کا تھا، کراچی کی سینٹرل جیل، حیدرآباد سینٹرل جیل اور سکھر سینٹرل جیل۔ اس میں 4 لاکھ موبائل فون کے ڈیٹا کو جب شارٹ لسٹ کیا، 700 نمبر سامنے آئے تھے جو میچ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب پچھلے 4-5 دن کے دوران مزید اس کو جو کلوز کیا شارٹ لسٹ کر کے 125 کے قریب نمبر ایسے آئے ہیں جو بہت مشکوک ہیں۔ پولیس کو بلیو ہے کہ ان میں وہ نمبر شامل ہیں جو کہ اس وقت موبائل فون پر رابطے میں تھے اور حامد میر کے قاتل اس میں ایک دوسرے سے کوارڈینیشن کر رہے تھے۔ 12 کے قریب کردار پولیس کو اس پہ یقین ہے کہ اس کی کوارڈینیشن میں تھے، لیکن 3 ایسے لوگ مزید جو FIR میں نامزد آپریشن ٹیم کے تھے، لیکن 3 ایسے ان کے ایویڈنسز ملے ہیں ان کو جو مزید 3 لوگ اس میں جو اس کی ٹیم میں شامل تھے جو کہ حامد میر پر حملے میں ملوث تھی۔ بہت بہت شکریہ عبداللطیف ڈوگر ہمارے ساتھ تھے۔ اسی دوران حامد میر حملہ کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی سہ رکنی بینچ کراچی میں اپنی کارروائی کر رہی ہے۔ اس دوران کوئی بڑی اطلاع نہیں ہے، کوئی جو اہم گواہان ہیں وہ ان کا تعلق جیو نیوز سے ہے، وہ اس میں پیش ہوئے ہیں۔ باقی سرکاری گواہان ہیں جو اس سلسلے میں پیش ہوئے ہیں۔ اب اس کمیشن کے پاس مزید 1 ہفتہ ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی رپورٹ حکومت کو دینی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان بالآخر حامد میر کی عیادت کے لیے گئے۔ اس سے پہلے یہ سوال بارہا پوچھا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان نے جناب حامد میر کی عیادت کیوں نہیں کی اور اس سلسلے میں انہوں نے کیوں ان سے ملاقات نہیں کی یا ان کی خیریت معلوم نہیں کی، کیونکہ اس گو کہ جناب عمران خان کو جیو نیوز سے بہت شکایات ہیں، مگر اس کے باوجود گزشتہ 11 مئی کے بعد وہ کیپٹل ٹاک میں تقریباً 4 سے 5 بار آ چکے تھے اور یقینی طور پہ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ جناب حامد میر کے ساتھ خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ آج بہرحال جناب عمران خان اسلام آباد میں حامد میر کی رہائش گاہ پر گئے، ان کی عیادت کی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، حامد میر میرے فیورٹ اینکر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے۔ جتنی گولیاں ان لگی ہیں یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اللہ نے ان کو ایک دوسری زندگی دی ہے۔ جو اس میں انوالو تھے ان کو پکڑا جائے، آخری سطح پہ جایا جائے ان کو پکڑنے کے لیے، یعنی کوئی چیز
ہم نہ ہماری طرف سے کوئی کوشش میں کمی نہ ہو پکڑنے کے لیے. یہ کہہ رہا تھا جناب عمران خان کا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اس حصے کا پروگرام کا جو ہم نے کل نشر کیا، جس میں برطانیہ کے نامور صحافی کا ایک مضمون، جس میں لنڈن میں ایم کیو ایم کی قیادت کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات کے بارے میں انکشافات کیے گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کئی کیسز ایسے ہیں جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، مگر ان کا خیال تھا کہ منی لانڈرنگ کا کیس ایسے ہے جس میں گرفت ہو سکتی ہے. آج اس سلسلے میں ایم کیو ایم کا ایک مضبوط موقف سامنے آیا ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ سے منسلک سینئر رہنما سینیٹر فاروق نسیم. ایک کمرشل بریک کے بعد